السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت سارے ایسے میسیج آ رہے ہیں، کوشچنس ہیں کہ ڈپریشن سے کیسے باہر نکلا جائے۔ ڈپریشن سے نکلنا بہت ہی آسان ہے۔ ڈپریشن سے نکلنے کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ ہمارا ایمان مقدر، تقدیر اور نصیب پر اٹل رہے۔ جب تک ہمارا یقین اللہ کی ذات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم عمل کریں گے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر جو ہماری نصیب، تقدیر، مقدر، ان چیزوں پر اگرچہ ہمارا یقین رہے گا تو ہم ڈپریشن کا کبھی شکار نہیں بنیں گے۔ زندگی کے اندر ان لوگوں کے اوپر حالات جب آتے ہیں اور وہ ڈپریشن کا شکار بن جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں دنیا کی چیزوں کی جب محبت بے حد دل کے اندر ہم پال لیتے ہیں اور پیدا کر لیتے ہیں، اور اپنی حیثیت اور نصیب اور مقدر سے زیادہ جب ہم دوسری چیزوں کی امیجنیشن میں چلے جاتے ہیں اور دوسری چیزوں کو پانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا سمندر ہمارے اندر پیدا کیا ہے، اس سمندر کی ناشکری کرتے ہوئے ہم دوسری چیزوں کے طلبگار بن جاتے ہیں اور وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو ہم ڈپریشن کا شکار بن جاتے ہیں۔ اگر نوجوانوں کی بات کریں تو وقت سے پہلے مالدار بننے کے سپنے لے کر بیٹھتے ہیں۔ نوجوان لڑکا اور لڑکیوں کی اگرچہ بات کریں تو وہ اپنے ہم سفر کے اتنے بڑے تصور میں چلے جاتے ہیں کہ جو زندگی میں نہیں مل سکتا، اور وہ نہ ملنے پر ڈپریشن کا شکار بن جاتے ہیں۔ اور کچھ اپنے لوگ ہوتے ہیں، یا اولاد ماں باپ سے محبت، ماں باپ یا اولاد سے محبت، کبھی رشتہ داروں سے محبت، ان کے دنیا سے چلے جانے پر ان کی اتنی بے انتہا محبت اپنی زندگی کے اندر ہوتی ہے، وہ جیسے ہی اپنی زندگی سے چلے جاتے ہیں اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ہم ڈپریشن کا شکار بن جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت پر ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر ماں سے پہلے باپ کو جانا پڑتا ہے، باپ سے پہلے ماں کو جانا پڑتا ہے، یا ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اولاد چلی جاتی ہے، اولاد کی آنکھوں کے سامنے باپ چلا جاتا ہے، لیکن جانے کے بعد ایک جگہ ملنا، اس کا یقین، اس کا ایمان، اس کا عقیدہ ہماری زندگیوں میں جب نہیں رہتا تو ہم ڈپریشن کا شکار بنتے ہیں۔ باپ کے سامنے اولاد چلی گئی لیکن ملے گی اولاد کہاں؟ آخرت میں۔ ماں باپ کے سامنے اولاد کا چلے جانا، اولاد کے سامنے ماں باپ کا چلے جانا، بھائی بہن کا چلے جانا، ملیں گے کہاں؟ آخرت میں۔ کیونکہ اس منزل پہ ہم جا رہے ہیں، اس راستے پر ہم جا رہے ہیں جہاں پر ایک ایسی بس گزر رہی ہے، بس کے اندر کچھ لوگ پورے بھر گئے، پورے کے پورے لوگ بھر گئے بس کے اندر، لیکن کچھ اور لوگ بس کے باہر باقی ہیں، وہ بس کی ایک دروازے، ایک کھڑکی پر لٹک رہے ہیں۔ لیکن بس جیسے ہی منزل پر پہنچتی ہے، بس کے باہر جو لوگ مشقت اٹھا رہے تھے، پریشانی کا سامنا کر رہے تھے، تکلیفیں پڑ رہے تھے، بس کے اس پول کو پکڑ کر لٹک رہے تھے، وہ جیسے ہی بس منزل پر پہنچتی ہے، بس کھڑتی ہے اور وہ لوگ اترتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بس کے جو آخر میں آرام سے، چین سے، راحت سے جو سیٹ پر بیٹھے ہیں، انہیں باہر آنے تک وقت لگ جاتا ہے۔ لیکن پریشان یہ ہو جاتے ہیں کہ بس کے دروازے پر میرا باپ کھڑا تھا، میرا بیٹا کھڑا تھا، میری بہن کھڑی تھی، میری ماں کھڑی تھی، وہ تو آگے نکل گئے، اور انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے سے مشقت، تکلیفیں برداشت کر وہ پہلی جگہ پر کھڑا تھا، جیسے ہی بس کھڑی تو اسے اترنے میں آسانی ہو گئی اور وہ آگے جلدی چلا گیا۔ لیکن آپ بھی تو وہیں پر جائیں گے۔ تو دنیا کا بھی یہی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ موت اور حیات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جب چاہے انسان کو دنیا میں پیدا کرتا ہے، اللہ جب چاہے انسان کو دنیا سے لے لیتا ہے۔ وہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھے، دنیا کے اندر مر کر جانا ہے۔ انسان ہی نہیں، ہر جانور کو، ہر پرندے کو، ہر چرندے کو، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، اور آخرت پر ایمان ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ لیکن ڈپریشن کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ جو ہماری نصیب اور تقدیر میں نہیں ہے، اس کا بھی ہم تصور، امیجنیشن میں لگے ہیں، اس میں پڑ گئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وقت سے پہلے وہ چیز بھی مل جائے۔ کسی کو کالے ہونے کا غم ہے، کسی کے چہرے پر پمپلز آ گئے، اس کا اسے غم ہے۔ حال ہی میں ایک رپورٹ ایسی آئی، کسی لڑکی نے خودکشی کر لی۔ کیوں خودکشی کر لی؟ کیونکہ اس کے چہرے پر پمپلز ہے، لیکن مالدار کی بیٹی تھی، دولت مند کی بیٹی تھی، تو اسے کیا کمی تھی؟ وہ ڈپریشن کا شکار بنی۔ کیوں؟ اسے جس رب نے بنایا ہے، جس مالک نے اسے بنایا، اسے اس کا پتہ نہیں تھا۔ لیکن مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، سب کچھ تمہارے پاس ہے، اس کے باوجود ڈپریشن میں کیوں جا رہے ہیں؟
ڈپریشن سے اگر آپ لوگ نکلنا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا عقیدہ، نصیب کا عقیدہ، بلیو اگر اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آج ہی سے ایک کام کریں آپ لوگ۔ جب بھی یہ ڈپریشن آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، ڈپریشن پیدا ہو یا نہ ہو، یہ تکلیفیں آئے یا نہ آئے، مہینے کے 4 ہفتے یعنی ہر ایک سنڈے کے دن آپ اپنے گھر سے نکلیں، مرد ہو یا عورت، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کو تو اپنے اولاد کے ساتھ گھروں سے نکلیں، جائیں اور کسی سبزی والے سے یا کسی فروٹ والے سے کوئی سبزی خریدیں یا کوئی فروٹ خرید کر، کیونکہ ڈپریشن جب آپ کی زندگیوں کے اندر آتا ہے تو ہاسپٹل جا کر، ڈاکٹروں کو جا کر بے حساب پیسہ تو آپ دے رہے ہیں، لیکن آپ ہفتے میں سنڈے کے دن جا کر فروٹس خرید کر اپنے بچوں کو لے کر، اپنے ماں باپ کو لے کر گورنمنٹ جو ہاسپٹل پڑھیں وہاں جائیں۔ گورنمنٹ ہاسپٹل جب جائیں گے، اگر بنگلور کی بات کریں تو نیمانس ہے، وکٹوریا ہے، بورنگ ہے، جائیں اور جا کر مریضوں سے ملاقات کریں، جو بیمار مریض ہیں، پیشنٹس ہیں، ان سے ملاقات کریں، ان کو کچھ فروٹ دیں، جا کر دیکھیں کسی کا پیر لٹکا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ لٹکا ہوا ہے، کسی کے ہاتھ کا آپریشن ہوا ہے، کسی کے پیر کا آپریشن ہوا ہے۔ نیمانس میں ایک مرتبہ میں گیا، آپ بھی جا کر دیکھیں، کئی لوگوں کے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے، کئی جوان لوگوں کے برین ٹیومر کا، دماغوں کا، سروں کا آپریشن ہوا ہے، زندگیوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ کیا بھیک مانگ رہے ہیں؟ کہ ہمیں صحت مل جائے، ہمیں شفا مل جائے، ہم ہماری زندگی بھیک مانگ کر، روڈ پر جی کر ہم اپنی زندگی گزار لیں گے۔ ڈپریشن میں جو لوگ ہیں، جا کر ایسے لوگوں کو دیکھیں، تب خدا کا خوف پیدا ہوگا، خدا کی محبت پیدا ہوگی، اور جب ان لوگوں کو دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا نوازا ہے، ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ ڈپریشن میں جو انسان شکار ہے، اس کی آنکھوں کو اچھے میگا پکسل میں دکھائی دے رہا ہے۔ ڈپریشن میں جو شکار ہے، اسے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی طاقت دماغ کام کر رہا ہے۔ ڈپریشن میں جو شکار ہے، اس کے پورے ہاتھ کام کر رہے ہیں، اس کی پوری کونیاں کام کر رہی ہیں، اس کے پورے ہاتھ کام کر رہے ہیں، اس کی انگلیاں کام کر رہے ہیں، پورے شیک کر رہے ہیں، اس کے پیر اس کے منزل تک پہنچا رہے ہیں۔ تو پھر کس بات کا غم ہے میرے بھائی بہن؟ کہ کسی کے باپ چلے گئے، کسی کا بھائی چلا گیا۔ بے شک دنیا کا رابطہ، اس دنیا کا ضابطہ ایسا کہ آنے کا وقت تو ہے، تو جانے کا وقت کسی کا نہیں ہے۔ آنے کا وقت تو طے ہے، لیکن جانے کا وقت طے نہیں ہے۔ ماں کے پیٹ میں پلنا، ماں کے پیٹ میں اس کے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، جسم کا رواں بننا، 9 مہینے میں ایک جسم کا لوتھڑا بن کر باہر آنا، یہ طے ہے، لیکن آنے کا وقت تو پتا ہے، لیکن جانے کا وقت پتا کسی کو نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مرضی سے پورا چلتا ہے۔ تو جو لوگ آج ڈپریشن کا شکار بن رہے ہیں، ڈپریشن سے اپنے آپ کو کمزور کر لے رہے ہیں، اس کے سہولیات ان کے پاس ہیں، اس سے باہر نکلنے کا ان کے پاس راستہ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس گلیمر کی زندگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں جو ان کی نصیب اور مقدر میں نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائے گا، وہ ڈپریشن میں کبھی نہیں جائے گا۔ جس کا ایمان ایک اللہ پر رہے گا، جس کا ایمان ایک نبی پر رہے گا، جس کا ایمان قرآن اور حدیث پر رہے گا، وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں بنے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے باپ، میرے بھائی، میرے ماں چلی گئی دنیا کے اندر، میں کیسے جیوں گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری دنیا کے، پورے عالم کے نبی ہیں، باپ کو دیکھا تک نہیں۔ دنیا میں آنے سے پہلے باپ دنیا سے چلے گئے۔ چھوٹی سی عمر، ننھی سی عمر، ماں دنیا سے چلی گئی، ماں دنیا سے چلے گئے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے زندگی گزار کر پوری امت مسلمہ کو پیغام دے کر گئے کہ زندگی کیسے جی جاتی ہے، کیسے اس طریقے سے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن کا شکار نہیں بنے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ عمل کر کر بتایا کہ رب نے ہمیں جو دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے اس کا شکر ادا کریں، جو اللہ نے ہمیں جو چیزوں سے نواز کر ہمیں زندگی دی ہے اس کا شکر ادا کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کھانا نہیں کھا سکتے، جو چل کر نہیں جا سکتے، جو اپنی مرضی سے بیٹھ نہیں سکتے، کسی نہ کسی انسان کے محتاج ہو چکے ہیں۔ وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہے، وہ خود اللہ کی مرضی کے اوپر الحمدللہ کہہ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن آج ہم جیسے نوجوانوں کو، ہم جیسے لوگوں کو جب اللہ نے جان سے، مال سے، سب سے، ہر چیز سے نوازا ہے، صحت مند اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو کس وجہ سے آج ہم ڈپریشن کا شکار ہیں؟ کس وجہ سے اللہ کی چیزوں سے ہم ناشکر بن کر زندگی گزار رہے ہیں؟ دنیا کے اندر
اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو بھی لے سکتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقتور بنایا ہے، اللہ نے مجھے صحت مند بنایا ہے۔ جا کر ہم کچھ ہاسپٹلس میں دیکھیں، کچھ اولڈ ایج ہوم میں جا کر دیکھیں، اور ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو غریب، مظلوم، بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، خدمت کریں، انسانیت کی خوب خدمت کریں۔ انشاءاللہ جو آپ کے پاس رہے گا اس میں سکون رہے گا، اور جو آپ کے پاس نہیں رہے گا اس کے باوجود بھی سکون رہے گا، اور کبھی آپ ڈپریشن کا شکار نہیں بنیں گے۔ اور یاد رکھیں، جس دن ڈپریشن میں آپ جائیں گے اور اپنے آپ کو یہ پالیں گے کہ ہم ڈپریشن میں چلے گئے، تو وہ ڈپریشن آپ کو کفر تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی خوب حفاظت فرمائے۔